آج جمعۃ المبارک کے دن یا رساکو اور سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ جس گھر میں پڑھا جائے گا اس گھر کی تنگ دستیاں، اس گھر سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کے کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی مقدر ہو جائے گی، دکان پر گاہکوں کا رش آ جائے گا۔ اللہ والو، اگر آپ بے شمار وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں تو آج جمعۃ المبارک کے دن رزق کے لیے، دولت کے لیے، کامیابی کے لیے، گھر میں سکون اور برکت کے لیے یا رساکو اور سورہ کوثر کا یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ جس نے پڑھا ہے رب کریم نے رزق اور دولت سے مالا مال کر دیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو جمعۃ المبارک کے دن یا رساکو اور سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لے گا۔ اللہ والو، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس بے شمار رزق اور دولت ہو۔ بعض اوقات لوگ حسد کے مارے دو نمبری کی طرف نکل جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو رب کریم سے ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو حلال طریقے سے آپ کو راتوں رات امیر و کبیر بنا دے گا۔ اگر آپ بھی حلال رزق کما کر دنیا اور آخرت کو آسان بنانا چاہتے ہیں، دنیا میں بے شمار پیسہ بنانا چاہتے ہیں، تو آج جمعۃ المبارک کے دن یا رساکو اور سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت میں چھوڑیے گا۔ اللہ والو، آپ میں سے جو کوئی بے روزگار بیٹھا ہے آج یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آپ میں سے جو کوئی قرض دار بیٹھا ہے آج یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اللہ والو، جو کوئی تنگ دست بیٹھا ہے آج یہ وظیفہ پڑھ لے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، میرے رب کریم نے چاہا تو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر آپ کے کاروبار میں بندشیں ہیں، آپ کی دکان پر بندشیں ہیں، آپ کا چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، تو جمعہ کے دن کو غنیمت سمجھیے گا۔ جمعہ کا دن قبولیت کا دن ہے، جمعہ کا دن رب کریم سے مانگنے کا دن ہے، رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ اللہ والو، جمعہ کے دن کو عید کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کی اذان سن کر مرد مومن اپنے گھر سے جمعہ کی نماز کے لیے نکلتے ہیں، ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجات بلند فرما دیے جاتے ہیں، اور مسجد کے احاطے میں پہنچتے ہوئے رب کی ذات کامیابی کو مقدر بنا دیتی ہے۔ اللہ والو، جمعہ کے دن جو بندہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، جمعہ کے دن جو بندہ اپنے پورے ہفتے کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرتا ہے، رب فرماتا ہے میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کو منانا چاہتے ہو، تو آج جمعۃ المبارک کے دن آپ کو رب کعبہ کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا طریقہ اور وظیفہ بھی بتایا جائے گا۔ آپ نے توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا رساکو اور سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یا رساکو رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے جسے اے رزق دینے والی ذات کہا جاتا ہے۔ رب کریم نے واضح طور پر فرما دیا کہ رازق میں ہوں، خالق بھی میں ہوں، میں ہی ہر شے پہ قادر ہوں۔ بدبخت ہے وہ بندہ جو کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور رب کریم کو ناراض کر لیتا ہے۔ جس بندے سے رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے کامیاب بنا نہیں سکتی۔ اللہ والو، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ میں تو بڑے بڑے وظیفے پڑھ کر تھک چکا ہوں، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ دن رات محنت کر کے تھک چکا ہوں، میں کہتا ہوں ایک بار جمعہ کے دن میرے کہنے پر، میرے بتائے گئے طریقے سے یا رساکو کو پڑھ کر تو دیکھو۔ آپ ایک بار اپنی دکان یا کاروبار کے لیے رزق مانگتے ہو، میرا رب 300 رزق کے دروازے کھولے گا۔ 300 رزق کے دروازے کھلنے کا مطلب ہے کہ آپ کو اتنا رزق دیا جائے گا کہ آپ کی نسلوں تک کافی ہو جائے گا۔ اور سورہ کوثر، جسے کامیابی کا وظیفہ کہا جاتا ہے، جسے ہر طرح کے مسئلے کا حل کہا جاتا ہے، آپ میں سے کوئی بیمار ہے، بیماری لا علاج ہو چکی ہے، شوگر کے مریض ہیں، ڈپریشن کے مریض ہیں، یا کسی بھی طرح کی بیماری ہے، آپ بیماری کی حالت میں
مریض خود پڑھ سکتا ہے تو بہترین ہے، نہیں تو گھر کا کوئی بھی فرد مریض کے قریب بیٹھ کر جمعۃ المبارک کے دن سورہ کوثر یہ خاص وظیفہ پڑھیے گا۔ اللہ والو، ان اعمال کو آپ کے حوالے بے حد آسمانی کے بعد پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ والوں کے بے حد اسمودہ اعمال ہیں، یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں، یہ جمعۃ المبارک کے دن کے وہ خاص اعمال ہیں جنہیں پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس اپنا کاروبار ہو، اس کے گھر میں سکون اور برکت ہو، بیٹیوں کے بہترین رشتے ہو جائیں۔ آج بہت سی بیٹیاں پریشان بیٹھی ہیں، یا تو رشتے آتے نہیں یا رشتہ آتا ہے تو لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ ایسی تمام بیٹیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ جمعۃ المبارک کے دن رب کعبہ کے سامنے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھیے گا۔ سورہ کوثر سے اگر آپ کے رشتوں میں بندشیں ہیں، یا آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ بن رہا ہے، یا آپ کا رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، تو انشاءاللہ معقول رشتہ خود چل کر آئے گا۔ جمعے کے دن کے کمالات بے شمار ہیں۔ جمعہ کے دن جو کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پاتا ہے۔ جمعے کے دن جو بندہ توبہ کرتا ہے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ جمعے کے دن میں ایک وقت قبولیت کا ہے، ایک گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والا جو بھی نکالتا ہے اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن اکابرین فرماتے ہیں کہ نماز عصر کے بعد قبولیت کی گھڑی ہے۔ جو بندہ نماز عصر ادا کرتے ہی فوراً رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے وہ حاجت وہ مقصد 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہتا ہے۔ اللہ والو، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پورا دن اور پوری رات موجود ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب اور عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ توجہ، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ گیا تو پورا وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ میں صرف وظیفے کا طریقہ بتا سکتا ہوں، مانگنا اپنے رب سے ہے، پڑھنا رب کریم کے لیے ہے، اور کامیابی بھی صرف رب کی طرف سے ہے۔ آج انشاءاللہ یا رساکو اور سورہ کوثر کے اس عمل سے آپ کی دنیا اور آخرت آسان ہو جائے گی، آپ کی تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، نسلیں آباد ہو جائیں گی، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے، قرض کی دلدل سے نجات ہو جائے گی۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ آپ نے گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات۔
آپ میں سے جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، ایک بار رب کریم سے مانگ کر دیکھیے۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے مانگتے چلے جائیں، کیونکہ آج جمعۃ المبارک کے دن یا رساکو اور سورہ کوثر پڑھنے سے آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، آپ کو مل کر رہے گا۔ اب اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا رساکو کا وظیفہ ہے، جو آج ہر گھر کی ضرورت ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس بے شمار رزق اور دولت ہو، اس کے گھر میں رحمتیں، برکتیں، وسعتیں ہوں، اس کے کاروبار میں ترقی ہو۔ آج یا رساکو پڑھنے والا رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ آپ نے یا رساکو کو سب سے پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ آپ میں سے جو کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے وہ یا رساکو کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھ لے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن صرف 11 بار یا رساکو پڑھنے سے رزق اور دولت کی تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی۔ رزق غیب سے اتنا آئے گا کہ دوبارہ کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا۔ آپ نے یا رساکو کو 11 بار پڑھتے دوران جس کو جو چاہیے مانگ لو۔ میں کہتا ہوں کہ کاروبار کی بندشیں بھی ٹوٹ جائیں گی، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی مقدر ہو جائے گی، اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا 11 بار یا رساکو پڑھنے سے مل جائے گا۔ یا رساکو ایک بار ہو گیا، یا رساکو 2 بار ہو گیا، یا رساکو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رساکو، یا رساکو، یا رساکو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا رساکو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے اس دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ جب بھی رب کریم سے مانگیں، جب بھی اس وحدہ لا شریک سے مانگے تو توجہ کے ساتھ مانگے، ضد کر کے مانگے۔ اگر 11 بار یا رساکو پڑھنے سے میرا رب جو رازق ہے 300 رزق کے دروازوں کو کھول دے، آپ کو خزانوں سے مالا مال کر دے، آپ کے گھر کو خوشیوں سے بھر دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ یا رساکو کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر جو ایک قرآنی صورت ہے، جو تمام بندشوں کا واحد حل ہے، جو تمام رکاوٹوں کا واحد حل ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر کے کم بے شمار ہیں۔ سورہ کوثر پڑھنے والا جنت الفردوس میں ایک نہر موجود ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ آپ کوثر سے نوازا جائے گا۔ اللہ والو خود اندازہ کیجئے کہ سورہ کوثر دنیا میں پڑھنے سے جنت میں ایک نہر جسے کوثر کہا جاتا ہے اس پانی سے نوازا جائے گا، اور آخرت میں کامیابی ہر طرح کے مسائل سے جان چھٹ جائے گی، اور آپ دنیا میں رزق مانگو گے رزق ملے گا، رشتے کے لیے پڑھو گے رشتے ہو جائیں گے، قرض سے نجات کے لیے پڑھو گے قرض غیب سے اترنا شروع ہو جائے گا، لا علاج بیماری کے لیے پڑھو گے بیماریوں کو شفا نصیب ہوگی۔ دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے سورہ کوثر بے شمار طاقتور عمل ہے۔ اگر کسی نے سورہ کوثر کے کمالات اور معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو آج جمعۃ المبارک کے دن یا رساکو کے بعد سورہ کوثر پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے مانگ کر تھک جائیں گے، آپ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ وہ رحمان جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اور جمعۃ المبارک کے دن کامیابی کا راز یہ ہے، آج کل گرمیاں ہیں، گرمی کا موسم ہے، چرند پرند حشرات پانی اور دانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ یہ رب کعبہ کی مخلوق ہے۔ آپ کے گھر میں ایک
مٹھی گندم کی ہے تو گندم کی لے لیں، ایک مٹھی چاول کی ہے تو چاول کی لے لیں، یا کسی بھی دال کی لے لیں، یعنی کہ ایک مٹھی باجرہ لے لیں، ایک مٹھی گندم لے لیں، ایک مٹھی چاول، کوئی بھی دانہ موجود ہے، صرف ایک مٹھی لینی ہے۔ آپ نے ایک مٹھی چاولوں کی لے کر اپنے سامنے رکھ لینی ہے۔ اب توجہ کیجئے گا کہ اس وظیفے سے رب کیسے مشکلات سے نکال دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے، کامیابی کو مقدر بنا دیتا ہے۔ 11 بار یا رزاقوں کو پڑھ لیا۔ اب یا تو ایک مٹھی چاول کی لے لیں، ایک مٹھی گندم کی لے لیں، کسی بھی دانے کی ایک مٹھی لے کر سامنے مصلی پر رکھ کر سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کیجئے۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے صرف 10 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور سورہ کوثر پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 10 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ 10 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران اگر آپ اپنی 10 حاجات کو لے کر بیٹھیں گے، حاجات بھی ایسی جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں، تو آپ کی 10 ناممکن حاجات صرف 10 بار سورہ کوثر پڑھنے سے ممکن ہو جائیں گی، اور آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے وہ ہر صورت آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ نے 10 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران اپنی حاجات کو ذہن میں رکھنا ہے، اور سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آپ مٹھی پر گندم یا چاول کے دانے جو بھی آپ نے لے رکھا ہے اس پر پھونک مار دیں۔ اس پر پھونک مارنے کی دیر ہے۔ اور ان چاول کے دانوں کا یا گندم کے دانوں کا کیا کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر کسی بھی بہن یا بھائی کے پاس گندم بھی نہیں، چاول بھی نہیں، تو آپ ایک گلاس پانی لے کر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اللہ والو، یہ وہ عمل بتا رہا ہوں جو آپ کو تنگ دستیوں سے نکال کر، مشکلات کی دلدل سے نکال کر عروج، ترقی، کامیابی عطا فرمائے گا، اور ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ عمل بہترین ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 10 بار پڑھ کر ایک مٹھی چاول یا گندم پر پھونک مار لی، فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے آخر میں رب کریم کا ایک نام پڑھنا ہے۔ یہ نام پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کا صفاتی نام ہے، اور جب کوئی بندہ جمعۃ المبارک کے دن رب کو رب کے نام یا ذل جلال والاکرام سے پکارتا ہے تو رب کی رحمتیں، برکتیں، وسعتیں اپنی جلال میں آ جاتی ہیں، اور جب رب کی رحمت اپنے جلال میں آتی ہے پھر دینے والا اتنا دیتا ہے کہ دنیا کامیابی کا تماشا دیکھتی ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو آج جمعۃ المبارک کے دن بتائے گئے طریقے سے یا رزاقوں کو پڑھے، پھر سورہ کوثر کو پڑھے، اور آخر میں یا ذل جلال والاکرام کو پڑھے۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھتے دوران کبھی کسی سے بات نہیں کرنی۔ یاد رکھیے گا یہ رب کا جلالی اسم اعظم ہے، یہ پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، ہر مقصد خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ یا ذل جلال والاکرام پڑھنے سے آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، رزق اور دولت سے جولیاں بھر جاتے ہیں۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یا ذل جلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھ کر چاول یا گندم کے دانے جو ایک مٹھی لے کر آپ بیٹھے ہیں اس پر پھونک مار دیں۔
اب یہاں تک جمعۃ المبارک کے دن کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب اس وظیفے کو ہر صورت گارنٹی والا وظیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی آپ صبح پڑھیں گے شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو پڑھیں گے صبح تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اتنا شرطی عمل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ جو گندم اور چاول کے دانے ہیں، آپ نے ان دانوں کو اپنی چھت پر، کسی کھلی جگہ پر یا کسی درخت کے سائے میں پھینک دینا ہے۔ آج کل گرمی کا موسم ہے، چرند پرند حشرات رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، یا آپ میں سے کوئی چاول یا گندم نہیں خرید سکتا تو اپنی چھت پر کسی برتن میں پانی ڈال کر رکھ دے۔ جیسے ہی چرند پرند حشرات آپ کا رکھا ہوا پانی یا آپ کے ہاتھوں سے رکھے ہوئے گندم یا چاول کے دانے کھائیں گے، وہ رب کا شکر ادا کریں گے، رب کا شکر کریں گے اور رب سے سفارش کریں گے کہ اے میرے مالک و مولا، میں تیری مخلوق ہوں، تیرے بندے نے میرے لیے رزق کا انتظام کیا، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما۔ پھر چرند پرند حشرات کی جو سفارش رب کے سامنے پیش ہوتی ہے، رب فرماتا ہے تو میری مخلوق کا خیال رکھ، میں تیری نسلیں آباد کر دوں گا۔ یہ اللہ والوں کے اسمودہ اعمال ہیں۔ اللہ والے گرمی کے موسم میں چرند پرند حشرات کے لیے پانی اور کھانے کا انتظام کرتے، اور میرا رب ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرماتا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر طرف شہرت کا ڈنکا بج جائے، ہر طرف آپ کی واہ واہ ہو جائے، تو آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے کر لینا۔ رب کعبہ نے چاہا تو آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اول آخر درود پاک پڑھنے کے بعد اب رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ جس کو جو چاہیے جتنا چاہیے مانگتے چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔